اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جی بس سر آج ہم تھوڑا سا کیونکہ پچھلے ابواب میں جو ہمارا سبجیکٹ چلتا رہے ٹاپک چلتا رہے اس میں جو ہم نے لرن کیا اور جو امپورٹنٹ چیز ہم نے سیکھی ہے وہ یہ تھی کہ ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ بہت سی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جتنی بھی تخلیق کی ہیں ہم نے دیکھا کہ پچھلے ابواب میں کہ اللہ تعالیٰ نے ایٹمز کو تخلیق کیا ہے، پروٹونز، الیکٹرونز، نیوٹرونز، بہت بیسک بنیادی جو ایلیمنٹ ہے. اسی سے پھر ہم نے دیکھا کہ جب زمین تخلیق ہوئی تو زمین کی تخلیق کے بعد کاربن، نائٹروجن، فاسفورس اور ہائیڈروجن ان کے ملنے سے، آکسیجن کے ملنے سے ہم نے دیکھا کہ بنیادی طور پہ زندگی خیز مادہ تخلیق میں آیا. پہلے ان لوگوں نے مل کے بیسک بنیادی چیزیں بنائیں، جس میں امونیا تھا، ہائیڈروجن سائنائڈ تھا، ہم نے دیکھا کہ کاربن ڈائی آکسائڈ بنی، پانی بنا، اور اس طرح جب آخر یہ چیزیں فارم ہو گئیں تو یہ چیزیں بنیادی طور پہ پہلے ابتدائی زندگی خیز میں مادہ میں کنورٹ ہوئیں، پھر پیچیدہ زندگی خیز مادہ میں کنورٹ ہوئیں، اور پھر ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں اور سائنس بھی کسی حد تک بتاتی ہے کہ گارے کے اندر جا کے یہ چیزیں جمع ہوئیں اور وہاں سے ابتدائی خلیے کا ایک خلیہ بنا، یعنی ابتدائی زندگی کا آغاز ہوا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ ابتدائی زندگی یعنی ایک سنگل سیل جسے آپ کہتے ہیں سنگل سیلولر لائف وہ ایوالو ہوئی، اور اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ وہ ملٹی سیلولر لائف میں کنورٹ ہوئی، یعنی کثیر الخلیہ زندگی میں وہ چیز کنورٹ ہو گئی. اور کس طرح پھر ہم نے دیکھا کہ انہی سے ٹیشوز بنے، انہی سے پھر ہم نے دیکھا کہ آرگنز اور آرگنز کے سسٹمز بنے. اور ہم کہاں دیکھتے ہیں کہ افرادی سطح پہ، افراد سے مراد یہاں پہ انسان بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، جانور بھی ہیں، کس طریقہ سے وہ ایک وحدت کے ذریعے انہوں نے آپس میں پہلے رشتہ داریاں بنائیں، اس کے بعد انہوں نے اسپیشیز میں وہ کنورٹ ہوئے، ان کی ایک ہائر فارم بنی، اسپیشیز جنہیں کہتے ہیں. اور پھر یہ جو اسپیشیز ہیں کمیونٹیز بنی. کمیونٹی سے مراد یہاں پہ یہ ہوتا ہے، یا سائنسدان یہ لیتے ہیں کہ وہ محدود جگہ جہاں پہ مختلف طرح کے انواع یا اسپیشیز کے لوگ رہ رہے ہوتے ہیں اور آپس میں انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے پہ ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی کے سروائیول کے لیے. تو اس کے اندر آپ کے ساتھ ساتھ انسانوں کے ساتھ ساتھ ہماری کمیونٹی کے اندر جانور بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، اس کے اندر نباتات بھی ہیں، جراثیم بھی ہیں، ہر چیز جو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے. اور پھر یہی جو کمیونٹیز ہیں یہ مل کے دنیا بن رہی ہے. اب یہ جو ساری چیزیں ہیں اس کو بیسیکلی ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ سب ایک وحدت ہے، اس کے اندر نظر آتی ہے، ایک انٹیگریٹڈ سسٹم، انٹیگریٹڈ ہول نظر آتا ہے. اور یہاں پہ بڑا خوبصورتی سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس نظام، جس قوانین کے تحت یہ ساری کائنات کا وجود عمل میں لائے، اسی طریقے سے انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے امت واحدہ بننے کا کہا تھا. انسان کے معاشرے کے لیے انسان کو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مختلف اس لیے بنایا کہ اس کے پاس اختیار اور ارادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے یہی کہا تھا کہ آپ کو بھی چاہیے کہ آپ میرے قوانین کے تابع، وہ قوانین جو بالکل عکس ہیں ان قوانین کا جو خارجی کائنات میں ہمیں نظر آتے ہیں، یعنی آپ دنیا کے بالکل بیسکس چیزوں سے لے کے دنیا کی سطح پہ اور کائنات کی سطح میں دیکھیں تو ایک وحدت نظر آتی ہے قوانین کے اندر. ہر چیز جو ہے ایک وحدت کا وہ ایک حصہ ہے، وحدت کا انٹیگریٹڈ سسٹم میں وہ کام کر رہی ہے. لیکن یہاں پہ جب انسانوں کی باری آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان ان قوانین کو اس حد تک تو اللہ کو مان لیتا ہے کہ کریشن اللہ نے کی ہے، تخلیق اللہ نے کی، یہاں تک کئی لوگ مان لیتے ہیں اس چیز کو. لیکن جب کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے قوانین دیے ہیں ان پہ عمل پیرا ہوں، تو وہاں پہ آ کے انسان جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اس کے مفادات ٹکرا جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ نہیں میں اس پہ عمل نہیں کروں گا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی بنیادی وجہ شرک ہوتی ہے. وہ ہستیاں، وہ الہ جو اللہ کے ساتھ وہ بنا لیتا ہے، چاہے وہ اللہ کے ساتھ کسی ہستی کو ٹھہرا رہا ہے، نیچر کی کسی چیز کو یا انسان کو، یا وہ اپنی خواہشات نفس کو کیا کرتا ہے کہ وہ اس سطح پہ لے آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی میں اب اللہ کا انکار کر رہا ہوں. جبکہ اللہ نے اسے کہا تھا، اور ہمیں بہت جگہ پہ آیات میں نظر بھی آتی ہے یہ چیز، کہ آپ نے اس چیز کا انکار نہیں کرنا. اگر یہ میرے علاوہ کوئی اور الہ ہوتے، یہ مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو 21 میں ہم دیکھ سکتے ہیں یہ چیز. جی جی 21 اور 22 سورہ الانبیاء. جی
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون. 21 اور 22. اچھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں and yet some people choose to worship certain earthly things or beings, یعنی کیا کرتے ہیں پکڑ لیتے ہیں لوگ الہوں کو زمین میں اس کے سوا, اور کیا کہتے ہیں کہ that and they fail to realize, یعنی وہ چیز یعنی غلط طرح سے ان کے ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں that resurrect, یہی چیزیں ہمیں اٹھاتی ہیں, ینشرون نشہ دیتی ہیں, دوبارہ اٹھائیں گی, یا ہمیں پیدا کرنے والی ہیں یا ہماری بنانے والی ہیں. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, جبکہ وہ یہ چیز ریئلائز نہیں کرتے کہ اگر ان کا بنانے والا کوئی اور ہوتا تو کیا ہوتا, کہ اللہ کے سوا کوئی اور ہوتا تو کیا ہوتا, کائنات میں فساد پھیل جاتا. بڑی سمپل بات سسٹم آپ کا قائم رہ ہی نہیں سکتا تھا. یہ جو وحدت ہمیں نظر آتی ہے کہ سٹارز اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہیں, ٹریز اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہیں, یا جو چیزیں ہر چیز, اب آگے اور بھی ہم اگزامپلس دیکھیں گے کہ جو بھی وحدت کا یہ حصہ ہے کائنات میں پھیلی ہوئی چیزیں, یہ کام ہونا ہی نہیں تھا, یہ آرڈر نظر ہی نہیں آتا, آپ کو کیوس نظر آنا تھا, ہر جگہ پہ فساد پھیل جاتا تھا. اسی لیے کہتے ہیں فسبحان اللہ, ہر طرح کی جو حمد و ستائش ہے کس کے لیے ہے, اللہ کے لیے, جو کیا ہے رب العرش عما یصفون. And but limitless is in his glory is God, enthroned in his awesome almightiness, above anything that men may devise by the way of definition. جو کچھ بھی یہ کام, جو بھی یہ ڈیفینیشنز بناتے ہیں, جو بھی یہ الہوں کی تعریفیں بناتے ہیں, اس سے اللہ بہت بلند اور برتر ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم لوگ اگر دیکھنا چاہیں تو ہماری یہ جتنی بھی چیزیں ہیں, جتنی بھی کائنات میں پھیلی ہوئی انواع و اقسام کی چیزیں, ان سب کی ربوبیت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہوا. اسی ذمہ میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو 41 سورہ 41 10 نمبر آیت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. جی سورہ 41 جی 41 آمین سجدہ ہو میرے خیال 41 جی 10. بہت خوبصورت آیت, شاید نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا ہے جی. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا, وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ٹھہرایا زمین میں رواسیہ, پہاڑوں کو اس کے اوپر, من فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا, اور ہم نے کیا رکھا اس کے اندر, برکت رکھی. برکت کے حوالے سے ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ برکت سے مراد کیا ہوتا ہے. برکت اس چیز کو کہتی ہے جو ہر وقت تر و تازہ رہتی ہے, ہر وقت اس پانی کی طرح یا اس پانی کے چشمے کی طرح جس میں ہر وقت فریش پانی آتا رہتا ہے اور سرانٹ پیدا نہیں ہوتی. یہ برکہ سے ہے, برکہ سے, بالکل جی. وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتِهَا, اب یہ لفظ بہت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے کہ یہاں پہ قدریں مقرر کی ہیں, اور مقرر وہ جو زمان نشو و نما مہیا کیا ہے, فِيهَا أَقْوَاتِهَا, ہر چیز کی نیڈ کے حساب سے, اس کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے, اور اس کو بعد میں کیا کیا ہے, ایکولی ڈسٹریبیوٹ بھی کیا ہے, ایکولی پورشن بھی ہے, کہ یعنی قدرہ سے مراد اس کو بڑی تفصیل سے اور اس کو بڑے ایک طریقے سے اس کو اللہ نے اسی اقواتہا کے لیے جو برکت پیدا کی ہے زمین میں, وہ اس کو پھیلایا بھی ہے. کتنے میں, فی ارباتی ایام میں, 4 ایام میں, یعنی یوم یہاں پہ لینتھ آف ٹائم کی بات ہو رہی ہے. کس کے لیے, سوال للسائلین, ہر اس چیز کے لیے جو سوالی ہے. اچھا ہمارے اس میں ہم بھی آتے ہیں, انسان بھی آتے ہیں, کیونکہ ہم ایک دوسرے کے نیڈس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اس میں وہ پرند اور چرند اور وہ جراثیم اور وہ جو نباتات ہیں, وہ سب چیزیں شامل ہیں. ہر چیز کی ریکوائرمنٹ کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین میں وسائل رزق کو پھیلا رکھا ہے. اچھا یہاں پہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ وہ کیا کریں, کہ انسان بھی باقی چیزوں کی طرح کیا کریں, باہمی تعاون سے چلیں. لیکن انسان نے کیا کیا کہ وہ جھگڑے میں پڑ گیا, اور آپس میں جھگڑوں کی وجہ سے
اور اس نے اپنے لیے ایک سسٹم بنا لیا جس میں وہ کیا کرتا تھا، ایک دوسرے سے اپنے آپ کو برتری اور اپنے آپ کو طاقت میں وہ بڑا دکھانے کے لیے وہ وسائل پہ قبضہ کرتا رہا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ فساد پھیلتا رہا. جبکہ اللہ نے کیا کہا تھا کہ آپ جس طرح کائنات میں باقی چیزیں باہمی تعاون کے ساتھ چل رہی ہیں، آپ کے اپنے اندر بھی چل رہی ہیں. اس کو دیکھتے ہوئے آپ لوگ بھی ایک دوسرے سے تعاون کریں اور ایک دوسرے کی مدد کریں بجائے فساد پھیلانے کے. لیکن انسان اپنے شرک کی وجہ سے اس روش پہ چلتا رہا. ایک آیت اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہ بلکہ 16، 51 اور 52 میں بھی اس طرح کا ذکر آتا ہے. جی نیچے سے شروع ہو رہی ہے. وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیایا فارہبون وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ. And God has said, do not take to worshipping two deities. اللہ نے منع کیا ہے کہ دو الہوں کی پرستش مت کرو، ایک کو منتخب کرو. He is the one، اور وہی ایک الہ ہے، only God، الہ واحد. Hence of me alone stand in awe. صرف میرے سے خشوع کرو، میرے سے ڈرو. کیونکہ and his is all that is in the heavens and on earth. کیونکہ جو کچھ بھی کائنات میں اور زمین میں ہے وہ سب اس کا ہے. And to him obedience is always due. اسی کے لیے اسی کی فرما برداری کرنی چاہیے. Will you then pay reverence to aught but God؟ تو کیا اللہ کے سوا تم کسی اور کی پرستش کرو گے؟ تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، کسی اور کا تقوی اختیار نہیں کرنا. یہی چیز جو ہے 16:36 میں اس کے ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ جو کہتے ہیں اللہ سے ڈرانے والی چیز تو نہیں ہے نا؟ جی وہ کہتا ہے اس کے قانون کی خلاف ورزی. 337 پیج پہ جی لاسٹ میں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں and indeed within every community، ہر امت میں اللہ نے کیا کیا، we raised up an apostle، ہم نے اپنا رسول بھیجا جو اس کی تعلیم کیا تھی، worship God، صرف اور صرف عبدیت کریں کس کی، اللہ کی عبادت بنیں. اینڈ shun the powers of evil، اور طاغوت کا، ہر اس چیز کا جو اللہ کی نافرمان ہے، طاغی ہے، طغا کرنے والی ہے، اس کا سرکش اور باغی ہے، اس کا انکار کریں. اینڈ among those were people، یعنی ان لوگوں میں جن کی طرف اللہ نے یہ رسول بھیجے، ان میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے اللہ کی رحمت سے کیا کیا، اس کی ہدایت کو پا لیا. اینڈ جسٹ ایز there were among them، اور اسی طرح، بالکل اسی طرح جس طرح ان میں سے وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے کیا کیا، ضلالت کو اختیار کیا اور وہ ذلیل ڈکلیئر ہوئے اللہ کی طرف سے کیونکہ انہوں نے گمراہی کو اختیار کیا. And who inevitably fell prey to grievous error. Go then about earth، اور اسی لیے اللہ کہتے ہیں کہ سیرو فی الارض کر کے ذرا دیکھیں. And to behold what happened in the end to those who gave the lie to the truth، تاکہ ان لوگوں کا آپ کو انجام معلوم ہو جنہوں نے اللہ کے اس بھیجی ہوئی رسولوں کا انکار کیا اور اللہ کی وحی کا انکار کیا. یہاں پہ میں ایک چیز اس ضمن میں ایک 10-19 کی طرف بھی آپ لوگوں کی نشاندہی کرواؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا ہمیں اسی صورت میں 10-19 میں سورہ یونس میں، کہ جب بھی اللہ کے رسول آتے رہے ہیں وہ امت واحدہ بنا کے جاتے رہے، ایک وحدت، ایک یونٹی کے ساتھ. 213 میں یہی بات ہے. جی وما کان الناس، یہ کون سی آیت؟ جی 19 نمبر آیت ہے سورہ یونس، 10 نمبر سورہ اور اس کی 19 نمبر آیت. وما کان الناس الا امۃ واحدۃ فاختلفوا ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم فیما فیہ یختلفون.
and know that all mankind were once but one single community. तमाम बनी नौ इंसान इब्तदा में या हर रसूल के आते वक्त जबकि जाते वक्त उस वक्त क्या होता था, एक कम्युनिटी की शक्ल में होती थी, जस्ट लाइक अस, एक उम्मत थी। एक उम्मत थी। जैसा हम भी मुस्लिम पहले रसूलुल्लाह के बाद या उनके वक्त में हम लोग एक उम्मत वाहिदा की शक्ल इख्तियार कर गए थे, लेकिन उसके बाद क्या होता है, एंड ओनली लेटर, यानी बस उसके बाद फिर ये होता है, दे बिगिन टू होल्ड डाइवर्जेंट व्यूज, इख्तलाफ शुरू कर देते हैं इंसान। और इख्तलाफ बताते हैं अल्लाह ताला कि इसकी बेसिक वजह उनके वो शिर्क होता है जो उनके दिलों में रासिख हो चुका होता है, उसको लेके अपने मफादात को लेके वो अल्लाह का इनकार करना शुरू कर देते हैं, अल्लाह की कही हुई बातों का इनकार करना शुरू कर देते हैं, अल्लाह के अहकामात का इनकार करना शुरू कर देते हैं। एंड हैड इट नॉट बीन फॉर अ डिग्री, और अगर अल्लाह की तरफ से एक पहले से चीज़ कज़ा ना हो चुकी होती या एक तय ना पा चुकी होती, दैट हैड ऑलरेडी गॉन फोर्थ फ्रॉम दाई सिसिना, जिसका पहले से अल्लाह ताला ने फैसला कर रखा है, यानी आखिरत का, ऑल देयर डिफरेंसेस वुड इंडीड हैव बीन सेटल्ड, अल्लाह ताला ने क्या करना था, उनके इन तमाम इख्तलाफात का फैसला कर देना था। यहाँ से हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और हम ये देखते हैं कि बाहमी मेल जोल का फ़ायदा क्या होता है। आपके सामने इंसानी जिस्म के अंदर हमने देखा है कि क्या होता है कि बहुत से ऑर्गन्स स्पेशलाइजेशन डेवलप कर लेते हैं। स्पेशलाइजेशन से मुराद ये है कि अगर एक खुलिया अकेला रह रहा है तो उसको अपनी खुराक का भी इंतज़ाम करना है, उसको एनर्जी भी चाहिए, उसने तौलियत के लिए भी काम करना है, जबकि यही खुलिया जब टिश्यू का पार्ट बन जाता है और वो किसी ऑर्गन के अंदर रह के काम कर रहा होता है, तो हम देखते हैं कि मैदा अपना काम कर रहा है, फेफड़े अपना काम कर रहे हैं, नर्वस सिस्टम अपना काम कर रहा है। एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म की निस्बत जो एक कसीरुल जहती निज़ाम होता है उसके अंदर नर्वस सिस्टम बेहतर तरीके से काम करता है, सेंसेस ज़्यादा बेहतर तरीके से रिएक्ट करती हैं एनवायरनमेंट में। तो स्पेशलाइजेशन का ये फ़ायदा होता है। हमारी अपनी इंसानी ज़िंदगी में आपके सामने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इस बात की मिसाल है कि किस तरह इंसानों ने स्पेशलाइज करके कि हर काम के स्पेशलिस्ट होने चाहिए, कितनी एकदम तरक्की की है और कहाँ से कहाँ चली गई है दुनिया हमारे सामने। लेकिन इसके बावजूद इंसान क्या करता है कि मफादात के टकराव की वजह से वो क्या करता है, अपने आप को सुपीरियर समझता है। मिसाल के तौर पे मैं अगर आप दुनियावी ज़िंदगी की आम मिसाल लें तो एक अफसर अगर उसके लिए अगर मोची उसका जूता नहीं बनाएगा या सिएगा या वो हजाम उसकी हजामत नहीं करेगा तो उसका काम कैसे चलेगा। कामों को इज्जत का म्यार नहीं बनाना चाहिए, अफ़आल को इज्जत का म्यार बनाना चाहिए। ये इस्लाम का पैगाम है, ये अल्लाह ने हमारे से एक्सपेक्टेशन रखी हुई है। इसी चीज़ को आप 1770 में भी देख सकते हैं। जी, वलक़द कर्रमना बनी आदमा व हमलनाहुम फिल बर्री वल बहरी व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबाति व फ़द्दलनाहुम अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ना तफ़दीला। Now indeed we have conferred dignity on the children of Adam. अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने बनी आदम को इकराम बख्शा, इज्जत बख्शी है। एंड बॉर्न देम ओवर लैंड एंड सी, और उनको हमने फैलाया है किस पे, समंदरों पे और ज़मीन पे। एंड प्रोवाइडेड फॉर देम सस्टेनेंस आउट ऑफ द गुड थिंग्स ऑफ लाइफ, और उनके लिए हमने इंतज़ाम किया है ज़िंदगी के अंदर अच्छी जो चीज़ें हैं, तय्यब चीज़ें, उनसे उनकी सस्टेनेंस का, उनकी रबूबियत का इंतज़ाम किया। एंड फेवर्ड देम फार अबव मोस्ट ऑफ आवर क्रिएशन, और उनको अपनी बहुत सी मखलूक़ात में बुलंद किया है। यहाँ पे मतलब अल्लाह ताला हमें ये बता रहे हैं कि तमाम के तमाम इंसान, जितने भी बनी नौ इंसान हैं, वो सब एक इज्जत और तकरीम के वो हकदार हैं, बजाय इसके कि हम कहें कि जी ये वो चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पे, माशरती ऊंच नीच की बुनियाद पे, या जो आप काम परफॉर्म कर रहे हैं उसकी वजह से आप कहें कि ये जो चीज़ है ये मेरी इज्जत का मेयार है। तमाम वाजिबुल एहतराम, बिल्कुल तमाम की तमाम वाजिबुल एहतराम है। यहाँ से मैं अब 46-19 को भी अगर आप साथ इसके मिलाएं। जी,
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. For all shall have their degrees in accordance with whatever they did. 646. ہر شخص کے درجے اس کے اعمال کے حساب سے مقرر ہوں گے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, اس پہ غور کیجیے گا کہ اللہ کے نزدیک انسانوں کے درجات ان کے اعمال کے لحاظ سے ہوں گے. اینڈ سو ہی ول ریپے دیم ان فل فار دیئر ڈوئنگس, اور ان کے اعمال کا ہی ان کو بدلہ ملے گا. اینڈ نن شیل بی رانگ, اور کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. یہاں پہ نا ہمیں تھوڑا سا ڈائیورج کرتا ہوں آپ کی اجازت سے. میں آپ کو لے کے چلوں گا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کائنات میں اپنی مختلف جو مخلوقات ہیں ان کی طرف وحی کی ہے, اور کس طرح سے وہ اس وحی کے مطابق اپنی اپنی صلات کی ادائیگی کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے میں آپ کو اس صلات کے حوالے سے پہلے 24:41 میں چاہتا ہوں کہ اس کا مطالعہ کریں. سورہ نور. جی, سورہ نور. چار 450 پیج ہے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ. Art thou not aware that it is God whose limitless glory all that are in the heavens and on earth extol. کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی سبح کر رہی ہے, اللہ کی حمد و ثنا بھی کر رہی ہے, اور اس کے لیے اس کی بھیجی ہوئی وحی کے مطابق جد و جہد کر رہی ہے. Even the birds as they spread out their wings, آپ کبھی پرندوں کی طرف نگاہ دوڑائیں. Each of them know indeed how to pray unto him. ہر ایک کو اپنی صلات کا علم ہے. And to glorify him, اور اس کو وہ اس کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے. And God has full knowledge of all that they do. اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے جو بھی انسان یا کوئی چیز کرتی ہے. یہاں بڑی کلیئرلی یہاں پہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کی صلات بیان کی ہوئی, اور ہر چیز کیا ہے اس صلات پہ عمل پیرا ہے. یہاں سے میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں, ایک مثال, ایک مکھی کی مثال, شہد کی مکھی کی, جس کو جو اللہ نے وحی کی وہ اپنی صلات کو اسی طرح سے ادا کر رہی ہے. 68 and 69, سورہ النحل 68 and 69. تین 342 پیج ہے. یہ دیکھیے گا وحی کی مثال دیکھیے گا. 342. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. And consider how thy sustainer has inspired the bee. ذرا اس وحی کی طرف نگاہ دوڑائیے جو اللہ نے کس کو دی, مکھی کو, شہد کی مکھی کی طرف بھیجی. کیا کریں کہ prepare for thyself dwellings in the mountains and the trees, یعنی پہاڑوں میں اور درختوں میں اپنا گھر بناؤ. And in what men may build, یا انسان جو ان کے لیے چھتیں بناتے ہیں اس میں. And then eat of all manner of fruit and follow humbly the paths ordained for thee by thy sustainer. اور کیا کرو, کھاؤ ان پھلوں میں سے جو اللہ نے بنائے,
and follow humbly the paths ordained for thee by thy sustainer. اور اپنے رب کے مقرر رستوں پر چلتی پھرو. There issues from within these bees a fluid of many hues. بہت سے مختلف رنگوں کا آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے جسموں میں سے شہد نکلتا ہے. Wherein there is a health for man. جس میں شفا ہے کس کے لیے؟ انسان کے لیے. In all this behold there is a message indeed for people who think. میں کچھ دن پہلے اس میں نا ایک کتاب میں نظر سے گزری، بچے کی ساتھ پڑھ رہا تھا کچھ مکھیوں، شہد کی مکھیوں کے حوالے سے، کہ ایک چھتے میں کوئی 65,000 مکھیاں ہوتی. اچھا، اس مکھیوں کی بڑی مزے کی ایک تقسیم ہے، لیبر کی انہوں نے اپنی تقسیم رکھی ہوتی ہے، انہوں نے اپنے تقسیم. اب یہاں پہ اب ایک چیز کو اگر غور کریں، اگر آپ وہ کتاب پڑھی ہو تو میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے یہ آیت پڑھتے وقت. اللہ جو یہ وہی کی بات کر رہے ہیں، یہ کس کو کر رہے ہیں؟ فیمیل مکھی کو، شہد کی مکھی. کیونکہ نر مادہ جو مکھیاں ہوتی ہیں وہ چھتے سے باہر نہیں جاتی، ان کا کام صرف ہوتا ہے کہ ملکہ مکھی کی باہر آوری کرنا، چھتے کے لیے شہد اکٹھا کرنا، چھتے کے اندر شہد کو جمع کرنا، اس کے اوپر ویکس لگانا، بچے جو پیدا ہو رہے ہوتے ہیں ان کی دیکھ بھال کرنا، صفائی کرنا، اس کے لیے پانی لے کے آنا، یہ سب کام جو ہے فیمیل مکھیاں پرفارم کر رہی ہوتی. قدرت کا نظام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیا رکھا ہوا ہے کہ ملکہ مکھی اپنا کام کر رہی ہے، نر مکھے جو ہیں ان کو ایک اور کام سونپا گیا ہے جو انہوں نے رہنا چھتے کے اندر ہی. لیکن جو باقی تمام کام ہیں، بلکہ ایون حملے کے وقت کہیں اگر باہر سے کوئی چیز آتی ہے تو یہی مادہ مکھیاں جا کے ڈیفینڈ بھی کرتی ہیں اپنے چھتے. یہ وہ وہی ہے جن کی جو انہوں نے ڈال دی. اب حیران کن سائنسدان اس بات کا کوئی وہ نہیں دے سکتے کہ یہ کام کیسے ہوا، یہ ڈویژن آف لیبر کیسے انہوں نے اپنے لیے بنا لی. لیکن ان کو یہ پتا ہے کہ یہ ہمارے رب نے ہمیں بتایا کہ یہ وہی تھی جو ان نے جس پہ وہ چل رہی ہیں. اور ان کا کبھی دیکھیں یہ چھتا بنانے کا طریقہ کار دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے کتنی زبردست طریقے سے وہ چنتی ہیں اپنی جگہ کو، منتخب کرتی ہیں. یہ خالی اکیلی نہیں ہے، اس مثالیں بھری پڑی ہیں. آپ حیران ہو جائیں گے کہ کتنی مثالیں ہمیں ملتی ہیں. مثال کے طور پہ ایک مچھلی ہے جس کا نام ایل ہے. ایل مچھلی ایک سانپ کی طرح کی لمبی سی مچھلی ہوتی ہے، اور اس کا ہوتا یہ کہ یہ ساراگوسا ایک سی ہے، ایک جگہ ہے جہاں پر انڈے دیتی ہیں، وہاں سے لاروے نکلتے ہیں. لاروے اب ہوتا ہے ایک سٹیج ہوتی ہے بٹوین فل مچھلی بننے میں اور ایک مچھلی ایک انڈے سے نکلتی ہے جب وہ چیز. تو وہاں پہ جو یورپ کی سائڈ سے مچھلیاں آئی ہوتی ہیں وہ یورپ کی طرف واپس چلے جاتے ہیں بچے، اور جو مچھلیاں آتی ہیں یو ایس اے کی طرف سے ان کے بچے یو ایس اے کی طرف چلے جاتے ہیں. وہ اپنے آپ ان کو پتا ہے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے. وہ 3 سال کا سفر طے کر کے سمندروں میں چلے جاتے ہیں اس طرف، اور 1 سال کا سفر طے کر کے یہ لاروے جو بالکل نومولود بچے ہیں وہ چلے جاتے ہیں یو ایس اے کی طرف، اور وہاں بھی رکتے نہیں ہیں. سمندروں سے وہ دریاؤں کے دھانوں سے ہوتے ہوئے دریاؤں کی جہاں سے نکلتے دریا وہاں تک سفر کرتے ہیں. اور 10 سال گزارنے کے بعد وہی مچھلیاں جو بڑی ہو گئی ہوتی ہیں واپس آتی ہیں اور دوبارہ ساراگوسا ریور سی کی طرف سفر کرتی ہیں دوبارہ انڈے دینے کے. اتنا زبردست ان کے درمیان میں ایک اورینٹیشن اور ایک اپنا نظام جو اس کا ڈالا گیا ہے، سائیکل جو اس کا چل رہا ہے. یہ کیا اپنے آپ ہو رہی ہیں یہ چیزیں؟ یہ وہی ہے جو اللہ نے ان کی طرف کی ہوئی ہے. یہ وہ انسپریشن ہے جو ان کو دی گئی ہے کہ آپ نے اس طرح سے اپنی کام کو جاری و ساری رکھنا ہے. اور اس کے بعد اب ایک مثال بڑی خوبصورت کہ پاور آف اورینٹیشن پہ آپ کے سامنے یہ برڈز ہوتے ہیں جو ہمارے پاس سائبیریا سے آتے ہیں. ہمارے پاس برڈز کی مثالیں ملتی ہیں جو ساؤتھ کوریا سے فلائی کر کے افریقہ تک جاتے ہیں، 4,500 ہزار میل کا سفر طے کر کے، اپنا راستہ نہیں بھولتے. ان کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے ودیت کی ہے چیز، ان کے اندر یہ چیز رکھی ہے کہ ان کے بایولوجیکل کلاک، ان کی اور آئیز وہ اپنی ڈائریکشن کا سینس کرتی رہتی ہے، اپنی بھٹکتے نہیں ہیں راستے سے، ہمیشہ ایک ہی جگہ جا کے بیٹھتے ہیں. اور ایک خوبصورت مثال میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک امریکہ میں ایک بٹرفلائیز ہوتی ہیں، تتلیاں، جو بیسیکلی مونارک انہیں کہتے ہیں، شہنشاہ تتلی. امریکہ کے نارتھ میں یا کینیڈا میں جہاں وہ رہتی ہیں، جب وہ سردی پڑنا شروع ہوتی ہے نا، ان کی اپنی لائف جو ہوتی ہے نا صرف ہوتی ہے کوئی 4 ہفتے کی لائف. لیکن جب وہ سردی پڑنا شروع ہوتی ہے تو وہ بچے ایک دم ان کی زندگی میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کے اندر زیادہ ریزیلینس آ جاتی ہے. وہاں سے وہ اپنا سفر شروع کرتی ہیں اور 4,000 سے زیادہ میل کا سفر طے کر کے میکسیکو میں، ساؤتھ میں
100 کلومیٹر پر ڈے کا سفر طے کرتی ہیں اور وہ ساؤتھ میں جا کے میکسیکو کے ایک فارسٹ میں اکٹھی ہوتی ہیں. کروڑوں وہاں پہ بٹر فلائز اکٹھی ہوتی ہیں ایک جنگل میں, ایک ایور گرین کا جنگل ہے, فارسٹ, وہاں کھڑی ہو کے اپنی سردیاں گزارتی ہیں. اور پھر وہی سفر بعد میں دوبارہ شروع ہوتا ہے جب وہاں پہ سردی ختم ہو جاتی ہے. یہ پاور آف اورینٹیشن جو اس کا بہت ایکسپلینیشن دیتے ہیں کہ جی ان کے انٹیناز ہیں, ان کی وہ آنکھیں سینس کر رہی ہیں, لیکن یہ وہی کس نے کی ان کو کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. وہ بھٹکتی کیوں نہیں اپنے راستوں سے, کہیں اور کیوں نہیں منزلیں ڈھونڈتی. اللہ کے کام ہوتے ہیں. تو یہی جو مثالیں ہیں نا, اسی کو ہم اگر دیکھیں تو انسان کو بھی اس وحدت کی طرف آنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا تھا کہ اپنے دین میں وحدت پیدا کریں. اور میں اپنا لیکچر کا آخری میں چاہ رہا ہوں کہ آیت میں 16-17 میں 16-17 میں اسی سورہ میں نحل کی 335 پیج. جی افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون. Is then he who creates comparable to any being that cannot create. وہ ہستی جو تخلیق دیتی ہے, جس نے یہ ساری چیزیں جو ہم نے ابھی کتنی ہی مثالیں پڑھی ہیں, چیزیں پڑھی ہیں, تخلیق کی ہیں, کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے جو خود تخلیق کیا گیا ہے, یا کچھ بھی تخلیق نہیں کر سکتا. Will you not then bethink yourselves. تو تم لوگ کیوں غور و فکر کیوں نہیں کرتے, اس چیز کے اوپر تذکرہ کیوں نہیں کرتے, ذکر کیوں نہیں کرتے. تو بہت شکریہ, بس یہاں پہ آج کا لیکچر اینڈ کرتے ہیں. جزاک اللہ.